بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. مشاہد صاحب آپ کی توجہ چاہیے. ایک تو آج کے موضوع کے حوالے سے میں بات کروں گا صرف 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے, لیکن بنیادی طور پہ میں نے آپ سے وقت لیا ہے کہ آپ جو حال ہی میں روس تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ نے ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اردو میں, اور اردو میں خطاب پہ میں اپنی طرف سے اور اس ایوان کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت اچھی روایت ڈالی ہے اور اس روایت کے تسلسل کے لیے میں گزارش کروں گا اور پھر کسی دن کوئی باضابطہ ٹول بھی لے کے آؤں گا کہ اس جو ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے یا جو ایوان وفاق کہنا چاہیے اردو میں, یہ جو ایوان وفاق ہے اس کے اندر کارروائی کو بھی ہم میکسیمم جتنا ممکن ہو اردو میں کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ خراج تحسین آپ کا جو تھا وہ مجھ پہ قرض تھا تو میں اس کو ادا کرنا چاہتا تھا. بڑی مہربانی. اس اردو کو ٹھیک کرنے میں عرفان صدیقی صاحب کا بڑا کردار ہے, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک کیا تھا. جی تھینک یو جی, بہت مہربانی, آپ کا بھی بہت شکریہ. 2 منٹ سر اس خراج تحسین کے بدلے میں مجھے دے دیں. جی جی بتائیں. میں نے میرے بہت محترم اور اچھے دوست ہیں مشتاق صاحب, انہوں نے جو ہم نے ایک بل بہت اچھا, پہلے تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں باپ سے کے ارکان کو کہ انہوں نے آج ایک حقیقی طور پہ شفیق باپ کا کردار ادا کیا ہے. تو یہ شفیق باپ کا کردار تاریخ کے اندر درج ہو گیا ہے اور یہ تاریخ کے اندر ان کے بہت اچھے جو کارنامے ہیں ان کے اندر آئے گا اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے. مشتاق صاحب نے کہا جی کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. پرسن اسپیسیفک تو خیر یہ نہیں ہے, لیکن اگر پرسن اسپیسیفک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب پرسن اسپیسیفک عدالتیں بنتی ہیں, جب پرسن اسپیسیفک CIT بنتی ہے, جب پرسن اسپیسیفک واٹس ایپ کالز ہوتی ہیں, جب پرسن اسپیسیفک بینچز بنتے ہیں, جب پرسن اسپیسیفک جا کے ججوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کے کیس نہ سنیں, اس وقت کیوں ہم خاموش رہتے ہیں؟ اس وقت کیوں ہم نہیں بولتے؟ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی, بھٹو سے لے کے اب تک, اور ان فیصلوں کی زد مشتاق صاحب پہ بھی پڑ سکتی ہے, دوسروں پہ بھی پڑ سکتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جو اس ایوان کا اختیار ہے اس کو کیوں نہیں بروئے کار آنے دیتے؟ اگر آئین خاموش ہے کہ نااہلی کی میکسیمم مدت کتنی ہونی چاہیے, اور اس خاموشی میں یہ ایوان جو آئین ساز بھی ہے اپنا ایک جملہ ڈال دیتا ہے جی کہ اس کی میکسیمم مدت اتنی ہونی چاہیے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتنی کشادہ دلی ہونی چاہیے. اور اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہے تو اس پرسن کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ حق جو دوسروں کو مل رہا ہے ان سے بھی چھین لیں. یہ حق آپ سب کو مل رہا ہے, پاکستان کے عوام کو مل رہا ہے. ایک شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ عوام کے سامنے جائے اور کہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, 184(3) کے تحت عمر بھر کے لیے نائل کرنے کا اختیار آئین میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. ان کو تو آپ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح مرضی انٹرپریٹ کریں. ہمیں یعنی اپنے آپ کو اختیار دیتے ہوئے ہم 100 بہانے تراشتے ہیں. تو مجھے اس تعویل کی سمجھ نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ آج کا قانون ایک تاریخی قانون ہے, اور جو ظلم اور جو زیادتی ہمارے عدالتی ایوانوں سے ہوتی, آج بھی وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو نظر ثانی کی گنجائش ہے سے اپیل میں کیوں بدلتے ہیں؟ بھائی جب آپ فیصلہ ہی, بنیادی فیصلہ ہی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کرتے ہیں, بنیادی فیصلہ ہی سپریم کورٹ میں کرتے ہیں, نہ وہ سول جج کے پاس گیا, نہ وہ سیشن جج کے پاس گیا, نہ وہ ہائی کورٹ کے پاس گیا, نہ وہ سپریم کورٹ میں, آپ ڈائریکٹ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ نظر ثانی کو اپیل کیوں؟ یعنی ایک شخص کو اپیل کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ کہا ہے کہ جس کو 184(3) کے تحت آپ سزا دیتے ہو براہ راست, آپ اس کو ایک اپیل کا حق دے دو. اس میں کون سی ناانصافی کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی پرسن اسپیسیفک بات ہے, لیکن اس پہ بھی وہ کیڑے نکال رہے ہیں. ہاں جی بات تو بڑی اچھی ہے, بات تو بڑی ٹھیک ہے, لیکن یہ امینڈمنٹ میں آئے گی. آپ نے 20 فیصلے ایسے کیے ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. آپ نے جب پنجاب کی
اسمبلی کو آپ نے کہا جی کہ ان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایوان نے آج اپنا ایک جو اختیار ہے اور جو اس کا اقتدار اعلیٰ ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہے. ہمیں کسی کو دشمن اور کسی کو اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آئین کو، بنیادی حقوق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے اور اتنا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رعایتیں. بہت اچھا کہا تارڑ صاحب نے کہ جس وقت ہم نیب ترامیم کر رہے تھے تو بہت زیادہ شور ادھر سے اٹھا، کاپیاں پھاڑ دی گئیں کہ جی یہ خود کو وہ NRO دے رہے ہیں. تو جناب عالی اس سے سب سے پہلا فائدہ ان کے لیڈر نے اٹھایا اور اب بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے قوانین جو ہوتے ہیں، ترامیم جو ہوتی ہیں، ناانصافیوں کا ازالہ کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں، اس کو اسی پیمانے سے لیا جانا چاہیے. مجھے دکھ ہے کہ مشتاق صاحب نے اسے پرسن سپیسیفک کہا. یہ اگر پرسن سپیسیفک ہے بھی تو جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس کے بارے میں پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، گھر بھیج دو، اگر اس ناانصافی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ ہم نے کی ہے تو بھی انہیں اسے قبول کر لینا چاہیے کہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چند گزارشات کا. اور اگین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اردو کا بھرم رکھا، ابھی ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، رانا صاحب نے، سامراج. اردو بڑی خوبصورت زبان ہے سر، اس میں ساری دنیا کی زبانوں کے لفظ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. سامراج جو ہے اب یہ بنیادی طور پہ دو لفظ ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا انکل سام، ہم انگریز کو کہتے تھے انکل سام. راج کا مطلب ہوتا ہے حکمرانی. یہ دو لفظوں کو ملا کے اردو نے اس کو سامراج بنا دیا، یعنی حکمرانی انگریز کی، مغرب کی حکمرانی. اسی طرح اتنی خوبصورت الفاظ سازی اردو میں ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا خراج تحسین خود رشین لوگوں نے پیش کیا ہے. رشین نے تو کہا کہ جی ہم بڑے خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں اردو کے ترجمان مقرر کیے اس دن کہ جی آپ اردو سے اس کو ٹرانسلیٹ رشینز میں کر سکیں. بہت تھینک یو سر، بہت شکریہ.